رمضان کا اگر فائدہ لینا نا تو پھر دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پھر فیصلہ کرے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگلے رمضان تک، آپ کہیں گے یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں بہت بدل گیا. آپ کے معاملے میں طے کر دیا جائے گا کہ اس کو بخش. آپ نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے، کوئی نیکی کی ہوتی ہے، کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے میں اس بندے سے محبت کروں، تو بھی کر. اور پھر جبرائیل آگے منادی کرتے ہیں، اور پھر آسمان والے پھر زمین والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے آئیڈیل مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا. پرپز فل لائف مانگو اللہ سے. اللہ کے بعد، توحید کے بعد جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہ. میں آپ کو کتابوں سے پڑھ کر نہیں، میں آپ کو اپنے بیتے ہوئے فیصلے بتا رہا ہوں. اپنے نصیب طے کرنے ہیں تو ابھی آج کریں، اپنے باپ کو گلے لگائیں. تو اگر یہ درود نہ ہوتا نا تو ہم اس احساس میں ہی دب کر مر جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کا شکر ادا ہم کیسے کریں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے اپنے ممبر پر چڑھے. فرسٹ سٹیپ پہ قدم رکھا، انہوں نے کہا آمین. دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. تیسرے پہ رکھا، پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس دفعہ مختلف ہوا معاملہ کہ آپ نے آمین کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا نا تو جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے. فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے بزرگی کی حالت میں، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ہے، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کے اوپر لعنت. اور میں نے کہا آمین. دوسری بات، دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، جبرائیل نے دعا کی کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، وہ برباد ہو جائے، لعنت ہے اس کے اوپر. میں نے کہا آمین. اب تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ تیسرے سٹیپ پہ جبرائیل نے دعا کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان سے اپنے آپ کو معاف نہ کروایا، وہ برباد ہو جائے، لعنت ہے پھر اس کو. میں نے کہا آمین. اب آپ پہلی بات تو یہ غور کریں کہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی. کون سی اور مخصوص، اس کو اور نیرو ڈاؤن کریں. ریاض الجنہ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پہ ہم جانے کے لیے تڑپتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے اگر عمرہ کرنے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور ممبر کے درمیانی جگہ، مین ممبر کا، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا مانگنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار. آمین کہنے والا کون؟ نبیوں کا سردار. دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا؟ نہیں رہا. یہ تو گئی ایک بات. دوسری بات، ماں باپ، درود شریف، روزے، بس دیٹس اٹ. آپ نے الفاظ غور کیے جو میں نے آپ کو ترجمہ آپ کو بتایا. یہ تینوں جو انداز ہے نا، وہ پتہ کس طرح کے ہیں؟ یہ کوئی نصیحت کرنے والے انداز نہیں ہیں، یہ شدت اور شناعت شو کرنے والے الفاظ ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ مثلا اگر کہا جاتا ہے کہ روزے رکھو، روزوں سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، یہ نصیحت ہے. ماں باپ کی خدمت کرو، جنت مل جائے گی، یہ نصیحت ہے. اور اگر فرض کریں میں اگر یہ کہوں کہ شہزاد صاحب کو یار میں نے اس کو کویسچن پیپر نکال کے دے دیا تھا 6 مہینے پہلے، یہ سوال میں نے پیپر بنانا تھا، میں نے اس کو کویسچن پیپر دے دیا تھا کہ تو کر لیں، وہ پھر بھی پاس نہیں ہو سکا، یار لعنت نہیں ہے اس کے. سمجھ آئی؟ یعنی ایک مبالغے کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک معاملے کو اچیو کرنا انسان کے لیے اتنا آسان رکھ دیا گیا، اتنا آسان رکھ دیا گیا، پھر بھی اگر وہ نہ کر سکے تو سوچیں اس پہ کتنا غضبناک ہوگا اللہ، جس کے لیے میں نے اتنی آسانیاں پیدا کی مگر وہ پھر بھی نہیں ہو سکا. یہ وہ والی حدیث ہے. ماں باپ کوئی بوڑھا ہو جائے، اس کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے. اولاد کے لیے سب سے آسان چیز ہے، سب سے آسان جنت لینے کا طریقہ. کیسے؟ آپ جس ایج میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے. ایک ماں باپ جوانی میں ہوتے ہیں نا، جگہ جگہ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں بچوں کو، انج کرنا ہے، انج میرا فیصلہ چلے گا، یہ کرے گا، وہ بعض معاملات میں غلط بھی ہوتے ہیں ماں باپ، ٹھیک ہے، وہاں پہ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا مشکل ہوتی. ایسے ہی ہے نا. اب ماں باپ بیچارے بوڑھے پڑے ہیں، اپنے آپ سے بازار، ان کی ٹوٹل ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ واش روم جانا ہے، واش روم سے واپس. بوڑھے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے نا. تو ان کے لیے صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے روٹی پوچھ لی، انہوں نے کوئی دوائی دوارو پوچھ لیا، ماں جی کی حال نہیں، ٹھیک، بس اتنا ہی کرنا ہے. اس سے آسان کوئی ہو سکتی ہے فرما برداری؟ انہوں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، انہوں نے آپ کی زندگی میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا، انہوں نے کچھ بھی نہیں روکنا. آپ نے بہت چھوٹا سا کام کرنا ہے، انگلی بھی نہیں کٹانی اور آپ کا شہیدوں میں نام لکھا جانا ہے. اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر لعنت نہیں ہے اس کے اوپر.
اتنا سا کام کر کے بھی اگر جنت انسان نہ کما سکا تو پھر لعنت نہیں ہے اس کے اوپر. پھر بنتا نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں. سوچیں اب سمجھ میں آئی کہ یہ حدیث کیا ہے؟ نہیں بتایا ہوگا اس طرح. دوسری بات، میرا نام جب آئے اور درود شریف جس نے نہیں پڑھا پھر وہ بھی برباد ہو جائے. آپ جانتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہم صرف عقیدت میں جانتے ہیں، جانتے ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ جتنے مشکلیں اور آزمائشیں پورے انبیاء کے لیے آئی ہیں وہ سب کی سب میرے ایک پر گزری ہیں. اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے اور بلال کے اوپر کئی کئی دن 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. وہی سکی سڑی کھجوریں ہوتی تھیں چند، جس کو کوئی جانور بھی نہیں کھاتا تھا، وہ ہم کھا کے گزارا کرتے تھے، اور پانی ہوتا. 2 مہینے گزر جاتے تھے. آپ چھوڑیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. آپ کوئی آزمائش کا ذکر کریں. کوئی بندہ آپ کو آج تک ملا ہے، کبھی سنا ہے کہ جس کے 4 بیٹیاں تھیں 2 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کے جنازے اس نے اٹھائے ہیں، سب کے سب فوت ہو گئے اس کی آنکھوں کے سامنے سوائے ایک بچی کے، ایک لڑکی کے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 3 جوان بیٹیاں اور 2 چھوٹے بیٹے. اور بیٹا جب فوت ہوتا ہے اس کے رشتہ دار، اس کے جو چچا قریبی سگا تایا چچا ڈھول بجا رہا ہے باہر، بھنگڑے ڈال رہا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے. آپ بری سے بری آج کے معاشرے کی بھی کوئی مثال دکھائیں، ایسا کبھی کسی نے آج تک کیا؟ بڑا دشمنداری بھی ہوگا نا، فوتگی پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کنڈولنس کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. کوئی آزمائش اٹھاؤ جو اس اکیلے انسان پر نہ گزرے، کس کے لیے؟ وہ ایک ٹائٹل لگنا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رول ماڈل بنایا ان سب کے لیے. مثال دینا اور مثال بننا زمین آسمان کا فرق ہے. اور جس کو رول ماڈل بنایا گیا، سوچیں اس کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ ہر امت کے ہر بندے کے لیے رول ماڈل. کوئی غریب ہے تو یہ نہ کوئی کہہ سکے، کوئی غریب ہے نا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری غربت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی ہے. کوئی بھوکا ہے نا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی ہے. کسی پہ کوئی صدمہ آیا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آزمائش ان سے زیادہ ہے. کوئی آزمائش بتائیں کس کے لیے؟ ہم ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جب بھی شکر ادا کرنا تو اس کی ذات کے بعد سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے آج آپ کے لیے معرفت اللہ کی اتنی آسان ہو گئی ہے. نا لوگوں کو تو صرف اللہ کو ڈھونڈنے میں ساری زندگیاں لگ جاتی تھیں. یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں بتانا شروع کروں تو دن سے رات ہو جائے. وہ شخصیت جس کے اوپر ہر روز ایک سیرت کی کتاب لکھی جا رہی ہے، پھر بھی ان کی شخصیت احاطہ تحریر میں نہیں آ رہی. کوئی آزمائش اٹھائیں، یہ صرف ایک پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی؟ کوئی نسبت تناسب ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان؟ ان کو دیکھیں تو کس طرح سر فخر سے بلند ہوتا ہے، ہمیں دیکھیں ٹھیک تو کوئی نسبت تناسب نہیں ہے. بات ہے میری جو کہنے لگا نا، غور سے سننا، کبھی مت بھولنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر شکریہ ادا کرنا ہے نا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا نا وہ درود شریف. ایک انسان جس کو احساس ہو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، تو ہم ناشکری کے خوف سے، اپنے گناہوں کے خوف سے ہم مر جاتے شرم سے کہ ہم ان کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. یہ اگر درود شریف نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا امتیوں پر کہ تم صرف درود شریف پڑھ کے ان کو درود بھیجو. کیا ہے درود شریف؟ کہ اللہ ہم ان کے مرتبوں کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ صرف تو ہی ہے جو ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتا ہے، تو ہی ہے جو ان کی شان کے مطابق ان کو دے سکتا ہے. اللہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں تجھے کہ تو ان کو دے، ہم باہر، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہے درود شریف. یہ سرنڈر کرنا ہے کہ ان کی ذات کے آگے وی آر نتھنگ. تو اگر یہ درود نہ ہوتا نا تو ہم اس احساس میں ہی دب کر مر جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی ذات کا شکر ادا ہم کیسے کریں. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دے دیا اور اتنا آسان تحفہ دے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ کرنا شعور کے ساتھ. آپ سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ کو باتوں میں درود شریف کا ترجمہ بتایا. تو اگر ہم یہ اتنا آسان تحفہ بھی اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجا تو پھر لعنت نہیں بنتی اس کی. ہونا تو کیا چاہیے تھا، ہم اپنی زندگیاں لٹا دیتے، درود شریف پڑھتے. درود شریف اگر یہ بھی نہیں کر سکے، راتوں کو میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، آج راتوں کو پوچھا کریں اپنے آپ سے
آج کتنا بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کتنی ان کے لیے دعائیں کی، اور جب بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ آئے تو ان کی ذات کو دیکھ لینا کہ وہ راتوں کو آپ کے لیے شاید آج بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی ہستی تھی اور آخری ہستی تھی جو اپنے لیے نہیں رویا، ہمیشہ ان کے لیے رویا جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ تو دوسری بات، یہ انتہائی آسان بات۔ تیسری بات، جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنے آپ کو گناہ جہنم سے آزادی نہیں دلوائی تو پھر لعنت ہے اس کو۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رمضان کیوں ہے ایسا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ یوں سمجھیں کہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اس کا جو کہہ لیں کہ اس کا جو رحم، اس کا جو کرم ہے نا، وہ اپنے عروج پہ اس نے اتنی چیزیں رکھ دی ہیں یہاں پر رمضان میں کہ بس وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ بھی کوئی اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا نا تو پھر وہ کبھی نہیں بخشوا سکتا۔ اللہ کہتا ہے افطاری کے وقت دعا کرو، سحری کے وقت دعا کرو، اس وقت تم بالکل پاک صاف ہو گئے ہو، کھانے پینے کی خواہش اندر سے مار لی ہے، میں نے شیطانوں کو روک لیا، ان کو باندھ دیا۔ کتنے بندوبست ہیں رمضان میں، یہاں پہ بھی اگر کوئی نہیں بخشوا سکا تو پھر بنتا ہے نا کہ جبرائیل اس کے لیے بد دعا کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ یہ انتہائی آسان ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلوانے کا مہینہ۔ انہی 3 چیزوں پہ فوکس کرو رمضان میں، یہ 3 چیزیں لے کے جاؤ۔ روزے اس طرح گزار رہے ہیں کہ تمہیں تقویٰ آنا چاہیے، میں اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ ایک رمضان سے اگلے رمضان تک آپ کے اندر اگر امپرومنٹ نہیں آ رہی تو پھر سمجھو آپ نے رمضان کچھ بھی نہیں، بس ثواب لے لیا، وہ مل جائے گا شاید۔ دوسرے حدیث کے دوسرے الفاظ میں، آپ بھوکے پیاسے رہے ہو لیکن آپ نے اس سے فائدہ کچھ نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر امپرومنٹ کیا آئی؟ ایک اور بات جو آپ لے کے جاؤ، اپنے والدین، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا، لیکن اس نعمت کے ساتھ جو اس کی قیمت لگی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ اس نعمت کی جو قدر ہے نا، اس کی جو قیمتی ہونے کا احساس ہے نا، وہ اس وقت آتا ہے جب وہ نہیں ہو، یہ اس کی قیمت ہے۔ آپ یقین کرو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا نا، میرا آپ کا باپ، یہ اس سے زیادہ قربانیاں دیتا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ تو 4 مہینے کا پیریڈ ہے نا، زندگی میں 2 دفعہ آئے گا، 3 دفعہ آئے گا۔ سچی بات بتائیں، ہم جو ہمارے جو والدین ہیں، والد ہیں خصوصاً، وہ ساری زندگی کے لیے نہیں رہتے بھوکا، ساری زندگی کے لیے گالیاں نہیں کھاتا، ساری زندگی کے لیے مزدوریاں نہیں کرتا۔ پاکستان میں ایک شخص عام ایوریج کمائی کرنے والا مرد اپنی جتنی بھی کمائی کرتا ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے ملینئر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اپنے اوپر جو پیسے لگاتا ہے نا، وہ 2.5% سے زیادہ نہیں لگاتا جتنا بھی اس نے کمایا ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی دیکھیں کتنی مشقت والی ہے، سب کچھ کما کے کس کو دے رہا ہے؟ اپنے بیوی بچوں، بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور سب سے نکارا پھر وہ ہو جاتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یقین کریں، کبھی انسان پر غور کریں، یہ سب بہت آ گیا۔ یہ اپنی انا بیچتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنا جسم بیچتا ہے، اپنا خون پسینہ بیچتا ہے، کس لیے؟ وہی ان ریٹن معاہدے میں وہ بندہ ہوا، گھر کما رہے ہیں۔ رمضان میں پتہ چلے کہ یار کچھ چینج آیا، اپنے ماں باپ کو گلے لگائیں، وہ ترستے ہیں کیونکہ ان کے اندر انا ہوتی ہے، جائز انا ہوتی ہے۔ وہ پتہ کون سی انا ہوتی ہے؟ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، یہ رب کی ایک صفت ہے ان کے اندر۔ ماں نے اپنے جسم کا ایک حصہ اتار کے آپ کی شکل میں اس نے آگے دی ہے۔ ایک ماں جب بچہ جنتی ہے نا، تو اس وقت اس کی جس تکلیف کے جس پیمانے سے گزرتی ہے نا، وہ 40 ڈیل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کے مترادف ہیں۔ تو وہ ایک قسم کی خدائی صفت ہے۔ وہ آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ پتر میں نے تکلیف ہے، میں تو اے کر، میں تو اے کر، مگر وہ چاہتے ہیں آپ ان کو گلے لگائیں، ان کا ماتھا چومیں، ان کو نوالا توڑ کے کوئی ان کے منہ میں ڈالیں، پوچھیں ان سے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان سے لایانی سی باتیں سن لیں۔ میرے سمیت باپ کو کبھی کس نے گلے نہیں لگایا ہو، کیونکہ ہمارے اس مشرقی ماحول میں، خصوصاً یہاں کے ماحول میں، باپ ایک اور ہی کوئی مخلوق۔ کوشش کریں نا، اپنے نصیب طے کرنے ہیں تو ابھی آج کریں، اپنے باپ کو گلے لگائیں، سیدھا سیدھا اسے کہہ دیں، ابو جی تھینک یو سو مچ، آپ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا۔ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد، توحید کے بعد جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہ، آپ یقین، سب سے بڑا امتحان۔ واسی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کے اندر ایک کوالٹی ایسی ہے جو اس کی ہر خامی پر بھاری ہے، وہ باپ ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی ان کے لیے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، آپ پنجابی میں کر لیا کریں یار، نہیں آتی دعا کوئی مسئلہ نہیں،
اے میرے رب میرے ماں باپ پر آج تو اسی طرح رحم فرما جس طرح یہ مجھ پر رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ بات کو سمجھیں، سب سے پہلے ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو تھوڑا سا اس میں چینج نہیں لگ رہا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ پر رحم کروں اس طرح جس طرح وہ مجھ پر رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ یہ ہونا چاہیے نا۔ ان کا تو برحم بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا وہ مجھ پہ رحم کرتے تھے، اب یہ نہیں کہ میں کروں، یا اللہ تو فرما۔ آپ کی میری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ پہ رحم کر سکیں، ان کا بدلہ دے سکیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص، یہ اللہ ہی دے سکتا، اس لیے آپ نے اپنی توفیق کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اس وقت جب وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے اس رحم کی۔ آپ صرف کوالیفائی کر سکتے ہیں، آپ صرف توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو محتاج نہ کرے، اے اللہ ان کو تکلیفوں سے نہ گزاریں۔ وہ جس طرح میں چھوٹا ہو کے بے بس ہو گیا تھا نا، آج وہ بڑے ہو کے بے بس ہو جائیں گے۔ آپ نے بس یہ گزارش کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ ان پہ رحم کریں، ان کے لیے آسانیاں کریں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان پر رحم کر سکیں، ان کے کچھ نہ کچھ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو میں آپ کو کتابوں سے پڑھ کر نہیں، میں آپ کو اپنے بیتے ہوئے فیصلے بتا رہا ہوں۔ میں یہاں پہ بول بول کے میری زبان خشک ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہ لکھ کر پڑھ کر نہیں سنائے جا سکتے، سمجھائے جا سکتے۔ میرے پاس جو ملے گا نا آپ کو یہ ہے، وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کو دے، اس کو بخش۔ وہ نظر نہیں آئے گا، میں اس کو پروو نہیں کر سکتا۔ وہ جب آپ کو ملے گا نا، وہ آپ یہی کام کر رہے ہوں گے، آپ محنت بھی کر رہے ہوں گے، آپ اور بڑا کچھ کر رہے ہوں گے، فیصلہ کہیں پہلے ہو چکا۔ تو اس رمضان میں یہ چینج کم از کم ضرور آئے۔ آپ کے اگر ماں باپ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو راضی کروں، راضی صرف اس کو کرنا، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر دو۔ کریں گے؟ یہ انسان کا کوئی کرم ہوتا ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر وہ خصوصیات اور گن آتے ہیں۔ ہم اس فیصلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس خصوصیات کو دیکھتے رہتے ہیں، یارو بڑا محنتی سی، یاروں نے بڑی محنت کی تھی، پتہ نہیں ان کی ہے، یاروں دے اس تے بڑا چینج آیا، انہیں انج کیتا ہے، کورس کیتا، فلانا کیتا، ٹھنگرا کیتا۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ کہیں پہلے ہوا تھا، اس کو بخش دو، اس کے بعد اس کو وہ خصوصیت بھی عطا کی جاتی، یہ نہیں کہ آسمان سے اترتا۔ تو وہ جو فیصلہ کرنے والی جو وقت ہے نا، وہ اس طرح طے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے، کوئی نیکی کی ہوتی ہے، کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ اور پھر جبرائیل آگے منادی کرتے ہیں، اور پھر آسمان والے پھر زمین والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ میں یہ بتانے آتا ہوں، آپ 3 باتیں ہو گئی رمضان میں، آپ ان 3 چیزوں کا میری باتوں کو بس آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگلے رمضان آنے تک پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری، اللہ جب بھی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تیرا سب سے زیادہ شکر اس بات کا کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، درود شریف کا اہتمام کیا کر۔ تیسری چیز، رمضان کے روزے میں تقویٰ، وہ کیفیت لانی ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ رمضان کا اگر فائدہ لینا نا تو پھر دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں پھر فیصلہ کرے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اگلے رمضان تک آپ کہیں گے یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں بہت بدل گیا۔ آپ کے معاملے میں طے کر دیا جائے گا کہ اس کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ترقیاں دے۔